یہ ہمارے اندر کا نفس ہمیں کہتا ہے اوکھا کام ہے، روزہ رکھو گے تو مر جاؤ گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے نماز کیسے پڑھنے جاؤ گے؟ بے نمازی کو پوچھو نا تو وہ کہتا ہے میرے کپڑے پاک نہیں. یہ سب سے پہلا اس کا بہانہ ہوتا ہے، میرے کپڑے پاک نہیں. کسی بے نمازی کو کہو. میرے والد گرامی علیہ رحمہ نے کہا کہ کسی نے کسی کو کہا نماز پڑھنے جاؤ تو اس نے کہا جی میرے کپڑے پاک نہیں. تو کہا تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ تو رب کے حضور جھکنا جو نہیں جانتا. تو اس کے حضور آنا سیکھ لے، وہ تیرا لباس بھی پاک کر دے گا، تیرا دل بھی پاک کر دے گا. تو آنا تو سیکھ. ایک نے کہا جناب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ صبح جاگ نہیں آتی. تو فرمانے لگے کہ تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، ارادہ ہو تو نیند نہیں آتی. اور پھر فرمانے لگے کہ صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی، صبح کچہریوں میں تاریخ ہو تو جاگ آ جاتی ہے، نماز کے لیے جاگ نہیں آتی. کچہریوں میں پیشی ہو تو جاگ آ جاتی ہے، رب کے حضور پیشی ہو تو جاگ نہیں آتی. یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ ہمارے نفس کی چالیں ہیں. تو اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنا تزکیہ کریں تو پھر ہم کامیاب اور بامراد ہوں گے. میں آپ سے کہوں گا یہ موسم رمضان المبارک کا انتہائی اہم موسم ہے. ایک فرض پڑھنے سے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نفل ادا کرنے سے 70 نوافل کا ایک فرض کا ثواب ملتا ہے. اللہ نے رحمت کے در کشادہ کر دی، شیطان کو باندھ دیا ہے. شیطان بندہ ہے تو رخ ہوا نا مسجدوں کی طرف، لیکن کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، گرانی ہے، مہنگائی ہے، نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے. دو دشمن ہیں ہمارے، ایک شیطان، دوسرا نفس. ایک دشمن ہمارا بند گیا ہے لیکن دوسرا دشمن ہمیں ورغلا رہا ہے. لیکن اگر ہم مقابلہ کرنا چاہیں تو مقابلہ سوکھا ہو گیا، آسان ہو گیا. پہلے تنہا جان کا 2 دشمنوں سے مقابلہ تھا، اب اکیلی جان کا اکیلے دشمن سے مقابلہ ہے. اگر ہم چاہیں تو اس مہینے کو بھرپور انداز سے گزار کر کے اپنے باطن کی ستھرائی کا سامان کر سکتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کو وقت دینا پڑے گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، کثرت ذکر سے تزکیے کا سامان کرنا پڑے گا، اور ہمیں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ تذکیر موت کا وظیفہ، موت کو یاد کرنے کا وظیفہ کرنا پڑے گا. شام کے وقت، عصر کے وقت، صبح کے وقت قبرستانوں میں جایا کرو. حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی، جو بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے. شکستہ قبریں تمہیں عبرت دیں گی، ٹوٹی ہوئی قبریں تمہیں عبرت دیں گی، اور ہم بھی اسی مٹی کا رزق بننے والے ہیں. تو کبھی قبرستانوں کو نکل جایا کریں، دیر تک قبرستانوں میں رہیں اور غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں کہ ہم بھی یہاں آنے والے ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا ہے. زندگی بھی خوبصورت ہو اور ہماری اخروی زندگی بھی آسودہ ہو، پر آسائش ہو، اللہ کی رضا کے دائرے میں ہو. تو فلاح دنیا اور فلاح آخرت، فلاح دارین ہمارا مقصود ہے. جن لوگوں کا فہم دین ناقص ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑتا ہے، اور جن پر غفلت غالب ہے وہ آخرت کی پرواہ کیے بغیر اس دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن اللہ کے بندے اس جہاں کی زندگی کو بھی بہتر بناتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بناتے ہیں. ترک دنیا بھی غلط ہے لیکن غرق دنیا بھی غلط ہے. نہ دنیا کو ترک کیا جائے اور نہ دنیا میں غرق ہو جایا جائے. اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک صحابی کو دیکھا، سخت کمزور تھا. اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ آئے کہ چوزے کی طرح کمزور تھا، بہت کمزور تھا. تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا حالت کر رکھی ہے، تو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی. تم نے کیا دعا مانگی تھی؟ عرض گزار ہوا میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ ہی آ جائیں اور میری آخرت صاف ہو جائے.
شاید دعا قبول ہو گئی ہے تو بہت ساری بیماریاں، اذیتیں، دکھ، پریشانیاں انہوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ بظاہر تو اچھی بات لگ رہی ہے کہ اس نے آخرت بچا لی، دنیا جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کی اس بات پر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اے اللہ مجھے اس جہاں میں بھی بہتریاں دے دے، اس جہاں میں بھی بہتریاں دے دے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں ہم ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، یہاں بھی آبرو عزت والی زندگی پائیں اور آخرت میں۔ اچھا، دنیا کے اوپر خوشگوار زندگی کے تصور کے ساتھ ہمارے ذہن میں جو چیز پختہ ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہو، اچھی رہائش ہو تو شاید یہ دنیا آسودہ ہوتی ہے، اگرچہ دنیا کی آسودگی کے من جملہ اسباب میں سے یہ چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن دنیا کی زندگی خوشگوار کیسے ہوگی اگر ہم سچ بولنے لگ جائیں گے، کسی سے دھوکہ نہیں کریں گے، اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک رکھیں گے، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھیں گے، ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہمارا وجود ضرر کا سبب نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے ہمارا وجود سامان راحت ہوگا، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، تو ہم اس زندگی کا لطف پائیں گے۔ اصل ہم اپنی زندگی کو جو مشکل کر رکھا ہے وہ مشکل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا 1 کنال کا بگنا کیوں نہیں ہے، 5 مرلے کا گھر کیوں ہے، ہماری تنخواہ 5 لاکھ کیوں نہیں ہے، 30 سے 40 ہزار روپے ہماری تنخواہ کیوں ہے۔ ہماری مشکل یہ نہیں ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں حسد ہے جس کی وجہ سے زندگی تلخ ہو گئی ہے، ہمارے اندر بغض پلتا رہتا ہے جس سے ہماری زندگی تنگ ہے، ہم لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں اور خود بے چین ہوتے ہیں، ہم لوگوں کا برا سوچتے ہیں، کبھی سکون نہیں پاتے، ہم ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں، خود تنگ رہتے ہیں، ہم رشتہ داروں سے حسد اور بغض، کینہ اور نفرت رکھتے ہیں، نتیجتاً ہم رشتہ داریوں کو کھو بیٹھتے ہیں اور جو ہے وہ خود بے چین اور مضطرب رہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی خوبصورت تب ہوگی جب ہم اللہ کے دیے گئے اسلوب کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور جب یہ خوبصورتی حاصل کریں گے تو اس کے نتیجے میں آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے رب کا ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہمارے رب کا ہم سے تقاضا کیا ہے ہمسایوں سے سلوک اچھا کریں، ہمارے رب کا ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کریں، اولاد کی اچھی تربیت کریں، حلال کمائیں، حرام کا لقمہ پیٹ میں اترنے نہ دیں، ہماری نظر میں پاکیزگی ہو، خیالوں میں آوارگی نہ ہو، سوچوں میں عفت ہو، پاک دامن ہو۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہمارا وجود لوگوں کے لیے باعث نفع ہو، ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے کہ ہم دولت مند ہیں تو ہم بانٹیں، ہم غریب ہیں تو ہم صبر کریں۔ تو جب یہ امور ہم اختیار کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہماری آخرت بھی اچھی ہوتی ہے اور ہماری دنیا بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو دنیا کی خوبصورتی ہی آخرت کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور جب ہم نے حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرت سے اپنی زندگی کو عذاب بنا لیا تو یہ عذاب ہمارے ساتھ قبر میں اترے گا، اور یہی برزخ کے بعد حشر میں اور یہی دوزخ میں لے جانے کا سبب ہوگا۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے، اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا، فلاح اس نے پائی جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے من کو پاک کر لیا، جس نے باطن کی ستھرائی کا سامان کر لیا۔ مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما تھے تو اچانک ارشاد کیا، صحابہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پر دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص آیا جس کے
چہرے پر تازہ وضو کے آثار نمایاں تھے، جس طرح بھی ابھی وضو کیا ہو، اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا۔ آ کے بیٹھ گیا۔ دوسرا دن آیا تو حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے سوچا کل تو وہ بزرگ آئے تھے، دیکھیے آج کون آتا ہے۔ دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں کہ بایاں جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے اور وضو کے آثار چہرے پہ نمایاں ہیں۔ تیسرا دن آیا تو پھر کہا کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ نظر رکھو، ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب لوگ جانے لگے اور وہ بزرگ بھی جانے لگے تو میں ان کے پیچھے چل پڑا، اور میں نے کہا کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ تو میری لالچ یہ تھی میں دیکھوں ان کے اعمال کیا ہیں۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہی دکھائی دیتے رہے تو کوئی بات تو ہوگی۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا، انہوں نے میری خدمت تواضع کی، رات پڑی تو بستر لگا دیا اور خود بھی بستر پہ لیٹ گئے۔ میں سویا نہیں تھا، لیکن میں نے تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، اور میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ اعمال کیسے کرتے ہیں، لیکن وہ ساری رات سوئے رہے، الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تو رب کا نام لیتے، اس کے علاوہ کوئی انہوں نے اٹھ کر خاص عبادت نہیں کی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے میری وجہ سے آج انہوں نے اپنے معمولات ترک کر دیے ہوں، تو سارا دن بھی ان کے ساتھ رہا تو میں نے دیکھا کہ کوئی خاص عمل نہیں، جو میں کرتا ہوں وہی وہ کر رہے تھے۔ دوسری رات آئی تو پھر میں طاق میں رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ صرف جب کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے۔ تیسرا دن بھی یوں گزر گیا۔ تو جب تیسرا دن بھی گزر گیا تو میں نے کہا کہ بزرگوں میں اب چلتا ہوں، میں ایک لالچ میں آپ کے پاس رکا تھا اور 3 دن رکا تھا، اور اس تو میں رہا کہ دیکھوں آپ کا کوئی الگ سے عمل کیا ہے، کہ آخر حضور نے کہا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، تو میں نے 3 دن دیکھا آپ ہی تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے وہی عمل ہے جو آپ نے دیکھے ہیں، کوئی الگ سے عمل نہیں ہے، لیکن تم نے بھی 3 دن محنت کی ہے، رہے ہو، تو چلو میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ میرا ایک ایسا عمل ہے جو تم نہیں دیکھ پائے، اور اگر تم اور بھی رہو تو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ سنو میرا وہ عمل کیا ہے۔ تو کہتے میں ہمہ تنگوش ہو گیا۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ اے عبداللہ، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، تو یہ ہے میرا وہ عمل۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ باہر جھاڑو دے رہے ہیں، ذرا اندر بھی جھاڑو دیں۔ اپنے چہرے کو مل مل کے دھوتے ہیں، کوئی جھاڑو لے کر کے دل نگر میں بھی آئیں اور دل کی صفائی بھی کریں۔ میاں صاحب کہتے ہیں، شاید آپ کو پنجابی اتنی سمجھ میں نہ آتی ہو، وہ فرماتے ہیں شیشے اتے کٹا جمیا تے کنداں چاڑی جاندے، یعنی گرد جو ہے وہ آئینے پہ پڑی ہے، لیکن دیواروں کو جو ہے وہ جھاڑو سے صاف کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ ساری توجہ جلد پر ہے، لیکن اندر جو ورکے ہیں ان پر توجہ ہی نہیں۔ ساری چیز غلاف اور پیکنگ پر ہے، لیکن جو اندر ہے اس پر توجہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے اندر اترنا ہے۔ اگر یہ صحیح ہو گیا نا تو پورا نظام ہی صحیح ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی۔ اور رومی بولے، دل بدست آور کے حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہے خلیل اطہرست، دل گزر گاہے جلیل اکبرست۔ کہا دل کو قابو میں لے آ، حج اکبر یہی ہے۔ 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔
اس لیے اس دل کی اصلاح موقوف ہے. یہ اگر ٹھیک ہو گیا قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، جس نے من کی پاکیزگی کا سامان کر لیا. اللہ اکبر. اس کا بدن میلا کچیلا بھی ہے لیکن دل ستھرا ہے تو ٹھیک ہے. بدن بھی دھو لے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر بدن کو مل مل کے دھویا ہے لیکن دل کو نہیں دھو سکا تو اس سے بہتر تھا کہ دل کو دھو لیتا. سلطان باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کو یہ رمز پچھانے ہو. دل کالا نہیں ہونا چاہیے چاہے منہ کالا ہو، لیکن ہم نے جتنی کریمیں جو ہے وہ اپنے چہرے پہ ملی ہیں اور جتنی مرتبہ چہرے کو دھویا ہے، جتنے بہتر سے بہتر صابن چہرے کے لیے ہم نے استعمال کیے ہیں، ہم نے کوئی کم درجے کی چیز بھی دل کی صفائی کے لیے استعمال کی ہے. اب دل کس چیز سے دھلتا ہے، کس چیز سے صاف ہوتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے ہمیں وہ بھی طریقہ بتایا. لکل شین سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے. مختلف احادیث میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے. کثرت موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل دھلتے ہیں. قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے سے دل صاف ہوتے ہیں. کثرت ذکر الہی سے دل دھلتا ہے. اور چوتھی چیز دل کو صاف کرنے والی صالحین کی صحبت ہے. اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ گے، کوئی بات بھی نہیں ہوگی، دل نور پکڑے گا، دل کو صفائی ملے گی، دل کو پاکیزگی ملے گی، دل کو عفت نصیب ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھے لوگوں کی صحبت صفائی ستھرائی باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت اندر کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے. کثرت کے ساتھ موت کی تذکیر اندر کی صفائی کا ذریعہ ہے. کثرت ذکر الہی اندر کی صفائی کا ذریعہ ہے. تو اس لیے ہمیں تزکیہ باطن کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل صاف ہو، اور دل حسد سے، حقد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے پاک ہو. یہ بیماریاں ہیں دل کی. جس طرح دل کی ظاہری بیماریاں ہیں، اس طرح اس دل کی باطنی بیماریاں ہیں. ان سے اگر دل پاک ہو جائے گا تو ہم ہلکے پھلکے ہو جائیں گے. خام خواہ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ دل کے میل کچیل کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو فرمایا کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور رب کا نام جپا اور نماز پڑھی. اللہ اکبر. یار دل صاف ہو تو پھر ذکر کی لذت بھی الگ ہوتی ہے. دل پاک ہو پھر سجدوں کی لذت بھی الگ ہوتی ہے. ورنہ بندہ ٹکرے مار کے چلا جاتا ہے، سجدے کی لذت ہی نصیب نہیں ہو سکتی. انسان جو ہے وہ کتنے اعمال کرتا ہے لیکن وہ خود سمجھتا ہے کہ میں بس اوپر نیچے ہو رہا ہوں لیکن مجھے ہو کچھ نہیں رہا. حالانکہ مختلف کھانے جو ہیں ان کی لذت ہوتی ہے. آپ لحمیات لیتے ہیں، شہمیات لیتے ہیں، معقولات ہیں، مشروبات ہیں، انواع و اقسام کے پھل ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے. لیکن ذائقہ ملے گا کب؟ جب زبان کے اوپر پھیلے ہوئے پٹھے درست ہوں گے. اگر زبان کے اوپر صفرا کی تہ جم گئی تو پھر جو ہے وہ آپ کو کسی چیز کا ذائقہ ہی محسوس نہیں ہوگا. تو ذائقہ تو ہے لیکن زبان کے اوپر جو ہے وہ تہ جم گئی ہے صفرا کی، تو اس لیے کوئی ذائقہ ہی محسوس نہیں ہوتا. تو بعض اوقات کسی کو یہ بیماری ہو جائے اور وہ ذائقے اس کے روٹ جاتے ہیں، لیکن پیٹ کو بھرنے کے لیے وہ کچھ کھا تو رہا ہوتا ہے لیکن لذت نہیں آ رہی ہوتی. اسی طرح اللہ کا حکم ہے، سجدے تو کر رہا ہے لیکن سجدوں کی لطافت نصیب نہیں ہو رہی. رکوع اور قیام تو جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اس کی لطافت نصیب نہیں. روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن روزہ تو من میں روشنیاں اتار دیتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود بھی ایک مہینے کے مسلسل روزوں کے بعد جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی رہا، تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس قدر میلا اور گدلا ہو گیا ہوا ہے کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. تو دل کی صفائی کے بعد جب اللہ کا ذکر کریں گے، اچھا صاف بھی ذکر الہی سے ہوگا، پھر ذکر کی لذت بھی صفائی سے ہوگی، اور پھر نماز کا سرور اور نماز کی کیفیت اور نماز کا حاض نصیب ہوگا. کسی نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا، جس رب کو سجدہ کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو مولا کائنات بولے
کہ لم عابد ربن لم اراہو، علی جب تک دیکھتا نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا۔ تو وہ کیفیت نصیب ہی ہوتی ہے اگر دل ستھرائی پالے، دل نور پالے۔ حضور کے صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے ہیں، حضرت حنظلہ تھے غالباً، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ دن کس حال میں گزارا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دن جو ہے وہ ایمان کی حالت میں گزارا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوا کرتی ہے، تو اس بات کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا رأیت عرش ربی بارزاً، میں نے اللہ کے عرش کو یوں دیکھا جس طرح دن چڑھا ہوا ہو۔ تو جب ایمان کا نور جگمگا اٹھے گا سینوں کے اندر تو پھر حجاب اٹھنا شروع ہو جائیں گے، پھر پردے اٹھ جائیں گے۔ اور یہ دل آئینہ جہان نما ہے، اور اگر یہ دل جو ہے وہ دل ہی نہیں ہے، پتھر کا ایک ٹکڑا ہے یا گوشت کا ایک لتڑا ہے، تو یہ تو پھر قلب صنوبری جانوروں کے سینوں کے اندر بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ دل جو ہے یہ بہت بڑی کائنات ہے، اس کو عرش اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے یہ دل، اور یہ دل کائنات صغیر بتایا گیا ہے۔ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جان، یہ بہت بڑی کائنات ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات، لیکن دل کی آنکھیں نابینا رہ گئیں، دل اندھا ہے، اور جو اندھا رہا قرآن کا فیصلہ ہے من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری بالکل مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ تو اگر کوئی دنیا میں اندھا رہا، مقصد زیستی نہ پایا، تو پھر اس نے حاصل کیا کیا؟ اس لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کے اجالے اور ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس نے تزکیہ کیا، پھر اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، اللہ اکبر، وہ کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ وہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے کا اپنا سرور ہے، اور اس کی کیفیت الگ ہے، اس کا لطف الگ ہے۔ گھر میں سجدہ کرے تو اس کا الگ ٹیسٹ ہے، مسجد میں سجدہ کرے تو اس کا سرور الگ ہے، اور اگر پیشانی کو سجدے کے لیے حرم کا صحن مل جائے تو اس کا سرور اور ہے، اور اگر پیشانی کو سجدے کے لیے ریاض الجنہ نصیب ہو جائے تو اس کی لذت، اس کی لطافت اور ہے۔ تو ہر لمحے کی اکیلے سے نماز پڑھیں اس سجدے کی کیفیت اور ہے، جماعت سے پڑھیں اس سجدے کی کیفیت اور ہے، اور اگر مصلی پر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو تو پھر سجدے کی کیفیت اور ہے۔ تو اس لیے ہمارا دل جب نور پائے گا، جب تزکیہ پالے گا، جب تصفیے کے اجالے اس دل کا مقصود ہو جائیں گے، تو پھر زندگی گزارنے کا لطف نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ ان نمازیوں کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو سجدے پہ سجدہ تو کرتے ہیں لیکن اپنی نمازوں سے ہی آگاہ نہیں ہیں، نمازوں سے ہی واقف نہیں ہیں، اور نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، فراموش کیے ہوئے ہیں نمازوں کو، لیکن نماز پڑھے جا رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمیں وہ نور عطا کرے ہمارے دلوں کو، اور وہ کیسے نصیب ہوگا؟ کثرت ذکر الہی کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، اور پوری حضوری کے ساتھ اللہ کے حضور التجا کرنے کے ساتھ کہ مالک میرا دل کہیں ساری زندگی یوں اندھا ہی نہ رہے، میرے دل کو بینائی، میرے دل کو روشنی اور اجالے نصیب فرما۔ جب سچی طلب ہوگی اور اس سے مانگیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عطا نہ کرے اور دل نور اور اجالوں اور روشنیوں سے مالا مال نہ ہو۔ تو کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اب یہ تو ایک لاہ عمل ہے، لیکن انسانی کمزوریاں کیا ہے کہ اس کی جتنی محنت، جتنا تردد، جتنی کوشش دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اتنی کوشش اس کی دین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اور اگر ہو تو اس کو دین ملے، سچی طلب ہوگی تو وہ یقیناً اس کو جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم جیتی دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو،
والآخرۃ خیر و ابقا، اور آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اگر موازنہ کریں تو اس دنیا کے پلے آخرت کے مقابلے میں ہے کیا؟ دیکھیے یہ ساری زندگی جو ہمیں حاصل ہے کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال، کتنی زندگی ہے نا؟ آج کل تو ایوریج 60 سے 70 سال زندگی ہے۔ تو 60 سال اگر زندگی ہے تو اس میں روزانہ 8 گھنٹے اگر سوئیں تو 20 سال تو نکل گئے۔ 60 سال زندگی ٹوٹل اگر کسی کی ہو تو اس میں سے تیسرا حصہ سو کے گزارے تو باقی 40 سال رہ گئی، 20 سال تو یوں نکل گئے۔ 7-8 سال بچپن کی مدہوشیوں کے نکل گئے، بڑھاپے کی زندگی کی تلخیوں کے کچھ سال نکل گئے، روزانہ 1 سے 2 گھنٹہ واش روم میں گزرتے ہیں، 2 سال یہ نکل گئے۔ میرے ایک دوست نے مجھے حساب نکال کے دیا کہ اگر زندگی کی یہ ساری چیزیں نکال کر کے صاف صاف زندگی بچائیں تو وہ 17 یا 18 سال بچتی۔ وہ آپ قصاب کے پاس جاتے ہیں یا عید قرباں پہ جانور خریدتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جو گائے آپ نے خریدی ہے تو 5 من کی، لیکن جو گوشت صافی نکلے گا وہ 3 من ہی ہوگا، باقی کچھ انتڑیوں میں نکل گیا، کچھ اس کی کھال میں نکل گیا، کچھ سر میں نکل گیا، صافی گوشت 3 من نکلے گا۔ اگرچہ اب تولیں تو اب جو ہے یہ 5 من کی ہے۔ تو زندگی دیکھنے کو 60 سال کی ہے، لیکن کچھ سو کے، کچھ دھکوں میں، کوئی ٹینشن میں، کوئی پریشانیوں میں، کوئی لڑائیوں میں، کوئی واش روم میں، کوئی دردوں میں، کوئی بچپن کی مدہوشیوں میں، کچھ بڑھاپے کے دھکوں میں، تو باقی 17-18 سال گزرے۔ انہی کو احتیاط سے گزارنا ہے، جس نے گزار لیا کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے ساری زندگی، چلو 60 سال ہی لگا لو، اور آخرت کا صرف ایک دن، جب آخرت شروع ہونی ہے اس کا صرف ایک دن قیامت کا، قرآن بتاتا ہے مقدارہ 50,000 سنہ کا، اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50 سال کے برابر نہیں، 50-100 سال کے برابر بھی نہیں، 50,000 سال کے برابر ایک دن، اور یہ ساری زندگی 50-60 سال کی۔ ذرا اس کے مقابلے میں اس زندگی کو رکھو تو اس کے پلے بچتا کیا ہے؟ اور وہ صرف ایک دن، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے حشر کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی، اصل تو پھر وہ زندگی ہوئی۔ تو ہمیں اپنی اس زندگی کا بیشتر حصہ اس کو بہتر بنانے کے لیے لگانا پڑے گا، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اس زندگی کو بہتر بنانا پڑے گا، اور اس سے یہ بھی بہتر ہو گئی اور وہ بھی بہتر ہو گئی، اور ہم نے اس زندگی کو بھی بہتر نہ بنایا اور یہ زندگی بھی اذیت میں گزاری۔ وہ کہا تھا اس نے ساغر صدیقی نے کہ زندگی کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ وہ کہا زندگی بڑی اوکھی کاٹی ہے میاں، جبر مسلسل کی طرح زندگی کاٹنی تو تھی جب زندگی اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں گزری، تو پھر تو یہی کہتا پھرے گا نا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، تو پھر زندگی جو ہے وہ طوفان بن جائے گی۔ لیکن اگر یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریق کے مطابق گزاری تو یہ زندگی بھی سامان راحت بن جائے گی، اور اس کے بدلے میں آخرت بھی سامان راحت ہو جائے گی۔ تو اس 16-17 سال کو گزارنا کیسے گزارنا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد حضرت شیخ قتلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، کہا دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو اگر ہم روزہ رکھ کے گزار لیں دن تو پھر بھی گزر جاتا ہے، اور اگر ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہوا اور ہم کھا پی رہے ہوں تو وقت تو ہمارا بھی گزر جاتا ہے اور اس کے برابر ان کو بھی گزر جاتا ہے۔ اور شام کے وقت جب روزہ افطار ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جنہوں نے روزہ رکھ کے دن گزارا، اور وہ کتنے شرمندہ سے ہو رہے ہوتے ہیں یار اس مزدور کا وقت بھی تو گزر ہی گیا، جو دھوپ میں کام بھی کرتا رہا اور میں تو اسی میں پڑا ہوا تھا، میرا بھی گزر ہی جانا تھا، لیکن اس وقت پچھتانے سے کیا فائدہ۔ تو قیامت کے دن جب نیکوکاروں کو دیکھیں گے تو بدکار کہیں گے کاش ہم بھی اس طرح زندگی گزار لیتے، بلکہ میں نے تو پڑھا ہے نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ وہ کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کریں۔ آج تو سستیوں نے مار دیا، آج تو ہمیں غفلتوں نے مار دیا، ہرس نے، حوث نے،
خواہشات نے، ان سب چیزوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ہم اپنی مرضی کی زندگی بھی نہیں گزار رہے، ہم خواہشات کے سپرد ہو گئے، ہم نفس کے قابو میں ہیں، ہم شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، جس طرح وہ ہمیں چلا رہا ہے اس طرح ہم چل رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی پھر بھی نہیں گزار رہے، ہم نفس اور شیطان کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق یہ زندگی گزاریں، کیا خوبصورت ہے وقت ہے کہ رات 8-9 بجے ہم سو جائیں، عشاء پڑھ کے سحری کے وقت اٹھیں، صبح اللہ کے حضور نماز پڑھیں، پھر اپنے بچوں کے لیے رزق کمائیں، بھرپور کمائیں، اور نماز کا وقت وہ سب چھوڑ کر کے جو ہے وہ اللہ کے حضور پھر حاضر ہو جائیں، عصر کے بعد پھر جو ہے وہ ذکر و فکر میں لگ جائیں، مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء پڑھیں، پھر سو جائیں، ہمسائے کو تکلیف نہ دیں، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں۔ میرے آقا کریم نے رہنما اصول دیا، فرمایا خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ، خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ، یعنی تمہارے وجہ سے خیر کشادہ ہو، جدھر سے گزرو وہاں نور بانٹو، اور شر کا تالا بن جاؤ، تمہیں دیکھ کر کے بھی لوگ جو ہے وہ برائی چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ فلاں آ گیا، تمہارا وجود شر کا تالا بن جائے اور تمہارا وجود خیر کی چابی بن جائے۔ اللہ اکبر، ہم کر سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیں، مشکل نہیں ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احکام وہی نافذ کیے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بیماری میں ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارے رب نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو، پانی نہیں ہے ہمارے رب نے کہا تیمم کر لو، اللہ اکبر، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے کہا اشارے سے پڑھ لو، آسانی دی ہے، سفر میں مشقت ہے کہا آدھی پڑھ لو، روزہ ہے کہا اور ایام میں قضا کر لو، حج ہے استطاعت ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مالی استطاعت ہے چلے جاؤ، مالی استطاعت ہے، صحت کی استطاعت نہیں ہے پھر بھی نہ جاؤ، کوئی بات نہیں، تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، صحت بھی ہے، مالی استطاعت بھی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں کہا پھر بھی تمہیں معافی دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، حالات بھی اچھے ہیں، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن عورت کا محرم ساتھ نہیں ہے کہا تمہیں چھٹی دیتے ہیں، کوئی تمہیں مواخذہ نہیں ہوگا، تم گھر بیٹھی رہو، تمہارا یہی جو ہے وہ تمہاری نیکی ہے۔ تو شریعت کب مشکل ہے؟ ہم نے تو فیشن کے طور پہ کہہ دیا جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں اگر چل کے آیا ہوں تو مجھے عزت سے یہاں لایا گیا ہے، میں 3 گھنٹے بھی بولوں تو آپ غور سے سن رہے ہیں، آپ اگر گھر سے چلتے ہیں تو یہ مخملی مسلح بچے ہوئے ہیں، موسم کے مطابق پنکھے چل رہے ہیں، گرمی ہوگی سردی ہوگی تو ہیٹر ہوں گے، تو کیا مشکل ہے یہاں آ کے سجدہ کرنا؟ اور ہم کتنے فیشن سے کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ میں نے کہا تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا کے اندر دین پر چلنا حسین ابن علی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو ہنس ہنس کے کہا کوئی مشکل نہیں، اور جن کے لیے مشکل نہیں ہے وہ کتنے نخرے سے کہتے ہیں آج کل اوکھا ہو گیا دین پہ چلنا۔ کیا اوکھا ہو گیا؟ روزہ رکھو گے تو شام کو شربت ملے گا، انواع اقسام کے پھل ملیں گے، ان کو پوچھو نا جنہوں نے کھجور کو چوس کے روزہ رکھا، اسی کھجور کو چوس کے افطار کیا، اگلے دن پھر روزہ رکھا اور دن کو جہاد بھی کیا، انہوں نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں جی مشکل ہو گیا، جی مشکل ہو گیا، تو یہ ہمارے نخرے ہیں اور یہ ہمارا اپنا ایک انداز ہے۔ تو کوئی بھی منزل حاصل کرنی ہو ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، تو جنت یوں تو نہیں مل جائے گی، آخرت کی خوبصورت زندگی یوں تو میسر نہیں آ جائے گی، اس کے لیے ہمیں کچھ قربانی دینا پڑے گی۔ اور ہم تو جس دور میں جی رہے ہیں، ہمارے آقا نے تو ہمارے لیے فرمایا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم اس دور میں جی رہے ہو کہ تم 10واں حصہ بھی دین کا چھوڑو گے، 10واں حصہ بھی تم سے رہ جائے گا تو تم سے مواخذہ ہوگا، اور وہ ایک زمانہ آئے گا وہ 10ویں پہ عمل بھی کر لیں گے تو نجات کے لیے کافی ہوگا۔ ہمارے لیے تو اتنی چھٹی دی گئی ہے۔ اور پھر صحابہ کو ایک دن یوں بھی فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ اور پھر فرمایا وطوبی 7 مرات من لم یرانی وآمن بی، اور انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا میرے اوپر ایمان لانے والے۔ ہمیں تو مبارکیں دی گئی ہیں، تو دین پہ چلنا صاحب اوقا نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو کثرت کے ساتھ موت کی تذکیر، تلاوت، ذکر اور اچھے لوگوں کی صحبت۔ برے لوگوں کی صحبت سے انسان کے دل میں ہرس، ہوس، لالچ، خواہشات، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل نرم پڑتا ہے اور دل کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کو تلاش کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنی کرم نوازیوں کے اجالوں میں رکھے۔ میں اگر
7:15 بجے ایئرپورٹ پہ نہ پہنچنا ہوتا تو میں ضرور مزید گفتگو کرتا. میرا مضمون مکمل نہیں ہوا، لیکن جتنی باتیں آپ تک پہنچ گئیں اگر ہم ان پر ہی عمل کر لیں تو ہمارے لیے کافی ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.